بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اکرام میں 9 منافقین ہیں جو پھوڑا نکلنے سے مریں گے۔ محترم ساتھیو، وہ کون کون سے صحابہ تھے جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ملتے بیٹھتے تھے، لیکن ان کے دل نفاق سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایک الگ مسجد بھی تعمیر کی۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی مسجد کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھانے کی درخواست کی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھانے کی بجائے اس کو گرانے اور اس کو جلانے کا حکم دے دیا۔ اور یہ بھی جانیے کہ صحابہ اکرام میں وہ کالی بھیڑیں کون تھیں جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار ساتھیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، لیکن اصل میں وہ منافقین تھے۔ محترم ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے پیچھے کیا حقائق تھے؟ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیو، سیرت کی کتابوں میں اس مسجد کا نام مسجد زرار ہے۔ مسجد زرار اس مسجد کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین نے بنائی، اور یہ اسی نام سے تاریخ میں معروف ہے۔ اس مسجد کے بنانے کا ہدف مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا تھا، لیکن اس کے بنانے والوں نے اس مسجد کی تعمیر کا ہدف بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان بیماروں اور مجبوروں کے لیے بنائی گئی جو مسجد قباء میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس کے متعلق قرآن کی سورۃ توبہ کی 107 اور 108 آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس مسجد کے بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان پر اسے گرانے کا حکم دیا۔ سیرت حشام اور تاریخ فرشتہ میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینے تشریف لانے پر ایک مسجد کی تعمیر کی اور اسے مسجد قباء کا نام دیا۔ انہوں نے رسول اللہ سے اس مسجد میں نماز پڑھانے کی درخواست کی۔ رسول اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور وہاں نماز پڑھائی۔ اسی قبیلے کے کچھ دل میں نفاق رکھنے والے افراد نے حسد کیا، اور انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا کہ جس میں ابو عامر کی اقتداء میں نماز ادا کریں اور مسجد قباء کی نماز جماعت میں حاضر نہ ہوں۔ ابو عامر اس وقت شام میں موجود تھا۔ بنی سالم بن عوف قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے۔ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ابو عامر راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے کینسرین میں حالت کفر میں مر گیا۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ جو قوم بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ غزوہ حنین تک لگاتار آپ کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن شکست سے دوچار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور مسیح ہو گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بیٹے سیدنا حنظلہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا، اور چند گڑھے اس نے لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹ لگ گئی تھی۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں شام میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ
کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اس نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورے بھی یہیں کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہاں ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش وغیرہ میں دور جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قریب ہی مسجد بنائی گئی ہے، مگر دل میں ان کے یہ شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آئیں گے ان کو وقتاً فوقتاً شبہات ڈالا کریں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے میں کوشش کریں گے تاکہ ان مسلمانوں کا اتفاق ٹوٹ جائے جس سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر آ کر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا۔ محترم ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اس مسجد میں تمام مسلمانوں کا شریک ہونا لازمی ہے، جو مسلمان اس میں شریک نہ ہوں گے وہ منافق قرار دیے جائیں گے۔ محترم ساتھیو، اس غزوہ کے دوران ہی منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طور پر منافقین کے حملے سے بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام منافقین کے نام بھی بتا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام میں 9 افراد ایسے ہیں جو کہ منافقین میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، اور یہ سب کے سب پھوڑا نکلنے سے مریں گے۔ ان منافقین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیدنا عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ ان دونوں صحابہ نے اپنی جان پر کھیل کر ان منافقین کے حملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت نکال لیا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں اصحاب کو ان منافقین کے نام بتا دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو نصیحت کی کہ ان منافقین کے نام عام مسلمانوں کو نہ بتانا۔ جب تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب ذوان کے مقام پر پہنچے تو جبرائیل امین سورۃ توبہ کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے جن میں آپ کو منافقین کے ناپاک ارادوں کے بارے مطلع کیا گیا، اور آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی بھی ممانعت کر دی، بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور بتلا دیا کہ اس مسجد کی اصل غرض ضرار ہے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ آپ نے ذوان سے چند صحابیوں جن میں واشی، مالک بن خشتم، مان بن عدی اور عام بن سکن کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ وہ مالک بن خشتم کا قبیلہ تھا۔ مالک نے مان سے کہا میرا انتظار کرو یہاں تک کہ میں واپس آؤں۔ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس گیا، کھجور کی ٹہنیاں لی اور ان میں آگ لگا لی۔ مسجد ضرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں
اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، میں اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ ان کے مشورہ کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے، ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں ان الفاظ میں ذکر ہوا کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی، وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گرے، اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو مردود رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا اور جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم ساتھیو، ان منافقین کے نام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپانے کا حکم دیا تھا، لیکن پھر بھی تاریخ کی بہت سی کتابوں میں ان منافقین کی تعداد 9 اور بعض میں 12 اور بعض میں 20 بیان کی گئی ہے۔